السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ جو لوگ بھی بائی سیلف ایپیسوڈ ریڈ نہیں کرتے، مطلب سنتے ہیں وائس اوور کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کچھ حد تک جو پچھلے چینل پہ ایشو شاید وائس اوور کا تھا، اور نہ یہ ایک تھکانے والا کام ہے۔ 90 to 95% جو لوگ ہیں وہ پرسنلی طور پہ ریڈ کرنا پسند کرتے ہیں، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس میں محنت زیادہ ہے وائس اوور کے ساتھ نا۔ اگر خالی آپ نے مطلب ویڈیو ریکارڈ کرنی ہو تو اس میں اتنا خاصا ایشو نہیں آتا۔ تو میں کوشش کروں گی، اب شاید میں بھی یہ لاسٹ ویڈیو ہو ود وائس، آگے سے میں اس کو بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس سے، اور اگر تھوڑا بہت ہے تو پلیز آپ لوگ کمپرومائز کر لیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ۔ داستان محبت، ایپیسوڈ نمبر 3، تحریر نور ملک۔ زہ نصیب، آج تو ان آنکھوں کو صدقہ دینا چاہیے، انہوں نے آپ کا دیدار کر لیا۔ بہرام خان اشنا گل کو گاڑی سے اترتے دیکھ بولا۔ تو اس خوبصورت نوجوان کے اتنے پیارے انداز پر اشنا گل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو ڈیرے پہ نہیں گیا؟ المیر خان نے گاڑی سے اترتے ہوئے بہرام خان سے پوچھا۔ نہیں لالا، وہ میں تو جانا چاہ رہا تھا، لیکن دل نے کہا رک جاؤ، قدرت نے تمہاری آنکھوں کے لیے انعام رکھا ہے آج۔ مجھے کیا پتا تھا، میرا دل اتنا سچ بولتا ہے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اشنا گل کی طرف دیکھتے ہوئے المیر خان سے بولا۔ تو اشنا گل اس کی معنی خیز بات کا مطلب سمجھتے سرخ گلاب ہوئی۔ اچھا، تیرا دل اتنا سچ بولتا ہے، تو تیرے دل نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ آج تیری میرے ہاتھوں چھترول ہونے والی ہے؟ المیر خان اسے گل کو میٹھی نظروں سے نہارتے دیکھ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ چھترول؟ مگر کیوں لالا؟ المیر خان کی بات پر اس نے گل سے نظریں ہٹاتے ہوئے تیزی سے پوچھا، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ پر اشنا گل مسکراہٹ روک گئی۔ وہ المیر خان سے ایسے ہی چھوٹے بچوں کی طرح ڈرتا تھا۔ جو سمیر خان کی زمین کا مسئلہ تھا وہ کیا میں نے حل کرنا تھا؟ المیر خان تیز لہجے میں بولا۔ وہ سمیر خان کا مسئلہ تو میں بھول گیا تھا لالا، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ دراصل اسے اشنا گل کو دیکھنے کی خوشی اتنی تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ تجھے کچھ یاد بھی ہے؟ اس کے جواب پر المیر خان نے سختی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے یاد رہتی ہے نا آپ کی بہن۔ وہ تیزی سے بولتے بولتے ایک دم زبان دانتوں تلے دبا گیا، جبکہ اس کی زبان کی تیزی پر جہاں المیر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، وہیں اشنا گل غصے سے بہرام خان کو آنکھیں دکھاتی اندر زنان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اشنا، گل بہرام کی بچپن کی منگ تھی، اور حویلی کا ایک فرد جانتا تھا کہ بہرام خان اپنی گل کے پیچھے کس قدر دیوانہ ہے، لیکن اس کی دیوانگی کو اوقات میں لانے کے لیے المیر خان کی ایک نظر ہی کافی تھی۔ سالے کیا بکواس کی ہے؟ المیر خان نے ذرا سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ سالہ میں تو نہیں ہوں، ویسے عام میرے کیا؟ المیر خان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گرجدار آواز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی کیا؟ المیر خان نے اسے ڈرایا۔ کچھ نہیں لالا، بس میرے منہ سے نکل گیا، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ تیری زبان بہت پھسلتی ہے نا، آج کیوں نہ میں تیری زبان کا علاج کر ہی دوں۔ المیر خان اپنی ڈب میں سے پسٹل نکالتے ہوئے بولا۔ اللہ کا خوف کریں، بچے کی جان لیں گے کیا لالا؟
لالا کیا جنگیز خان کے خاندان سے ہیں؟ بہرام خان المیر خان کو اپنی طرف پسٹل کا رخ کرتے دیکھ تیزی سے گویا ہوا، جبکہ اس کی باتوں پر المیر خان نے بمشکل ہی اپنی ہنسی ضبط کی۔ نہیں، آج تجھے نہیں چھوڑنا میں نے، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا۔ دن دہاڑے میرے سامنے کھڑے ہو کے میری بہن کو تاڑ رہا ہے، مجھے اپنا سالہ بھی کہہ رہا ہے۔ آج تو مرے گا سالے۔ المیر خان اس کے پاؤں کے پاس زمین پر نشانہ لیتے ہوئے فائر کر گیا تو بہرام خان تقریباً 2 فٹ اچھلا۔ اللہ اللہ، لالا کیا کر رہے ہیں؟ آپ قسم سے مظلوم کی آہیں لگیں گی آپ کو اگر آپ نے پھر سے مجھ پر گولی چلائی، اس نے چلاتے ہوئے کہا، مگر المیر خان نے ہنستے ہوئے پھر سے اس کے پیروں میں گولی چلائی۔ لالا، کیوں بھری جوانی میں اپنی بہن کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور ویسے بھی غریب نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ جرگے کے بڈھے آدمی، ہائے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ نا ظالم، یہ ظلم نہ کرنا ورنہ بہرام خان مر جائے گا۔ وہ ڈرامائی انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو المیر خان اسے کچھ کہنے کی بجائے اس کی حرکتوں پر کہکہا لگا کر ہنسا۔ پوری کی پوری فلم تھا یہ لڑکا۔ ہیں؟ یہ سورج مغرب سے کیسے نکل آیا لالا؟ لالا تم ہنس رہا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بہرام خان اپنے ڈرامے چھوڑتے المیر خان کے پاس آ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی حرکت پر المیر خان نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا۔ پیچھے ہٹو۔ المیر خان نے اب اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پیچھے نہیں ہٹو۔ اب مجھے بتائیں ان کہکہوں کی وجہ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ کو میری کسی بات پر ہنسی نہیں آ سکتی۔ آج آپ کا موڈ پہلے سے اچھا ہے۔ اس اچھے موڈ کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرینک انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو المیر خان نے ایک نظر اس کی اور پھر اپنے کندھے پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا تو اب کی بار اس نے شرافت سے خود بخود اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ المیر خان آگے بڑھنے لگا تو بہرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ رکو رکو لالا، یہ آپ کے کندھے پہ کس لڑکی کا بال ہے؟ اور تمہاری شال کہاں ہے؟ وہ المیر خان کی طرف شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کے سوال پر ایک دم المیر خان سٹ پٹایا۔ کس لڑکی بال؟ کس لڑکی کا؟ تم پاگل ہے کیا؟ میرا بال ہوگا، اس نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا لالا، ایک تو تمہارے بال کالے ہیں اور یہ براؤن ہیں، اوپر سے اتنے لمبے، دیکھنے میں نظر آتا ہے آپ کی اتنی لمبی زلفیں تو نہیں ہیں۔ پھر کہاں سے آ گیا یہ؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا تو المیر خان کو غصہ آیا۔ تم پاگل ہو گیا، پیچھے ہٹو، مجھے مورے سے ملنا ہے۔ اس نے بہرام خان کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ نا، ایسے مورے کے سامنے نہ جانا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے جنگیز خان بیٹے سے کوئی حسینہ لپٹی ہے آج، اور ان کا اکھڑ بے لگام بیٹا اپنا دل اور اپنی شال دونوں اس حسینہ کو دے آیا ہے۔ بہرام خان کانفیڈنٹ انداز میں بولا تو المیر خان اس کے اتنے صحیح اندازے پر حیران ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں لالا؟ عمر میں چھوٹا ہوں پر محبت میں آپ سے سینئر ہوں، کیونکہ میری اشنا گل سے بچپن سے محبت ہے مجھے، اور آپ کو آج ہوئی ہے، تو پھر آپ ہوئے نا میرے جونیئر۔ اس
نے مزے سے کہا تو اس کی بات پر المیر خان غصہ ہونے کے بجائے خفیف سا مسکرایا۔ محبت تو اسے واقعی ہو گئی تھی۔ یہ بات میں نے کہا تھا نا، تم کو ہو گئی ہے محبت۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر زور سے ہائی فائی کرتے ہوئے بولا، بکواس نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، اور جا کے سمیر خان کا مسئلہ حل کرو۔ المیر خان نے اب اپنے کزن کے سامنے اپنی انا کا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن تم یہ جھوٹ مت بولو کہ تمہیں محبت نہیں ہوئی۔ یہ پکڑو کیمرہ کھولو اور شکل دیکھو اپنی، اور پھر مجھے بتاؤ جنگیز خان کہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو جنگیز خان نہیں ہے، یہ تو کوئی محبت میں ڈوبی میٹھی آنکھوں والا شخص ہے۔ آج اس کی آنکھیں خطرناک تو نہیں ہیں؟ اس نے اپنی پاکٹ میں سے اپنا برانڈڈ آئی فون نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، تو اس کی بات نے المیر خان کو کیمرہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واقعی آج سنجیدہ اور اس کی آنکھیں خطرناک نہیں لگ رہی تھیں۔ اس کی حرکت بہرام خان کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ المیر خان نے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ ایک لمحے کو واقعی خود کو بھی المیر خان نہ لگا۔ اسے اندازہ تھا اس سے محبت ہو گئی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی گہری ہوئی ہے کہ وہ اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی ہے۔ ماتھے کا بل یا چہرے پر انا نظر آ رہی ہے لالا؟ بہرام نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا تو المیر خان ایک دم خاموش ہوا۔ دیکھا، اس چہرے پر صرف محبت ہے، کیونکہ انا اور غصہ اور بل تو وہ اپنی چادر میں سمیٹ کے لے گئی ہے۔ اس نے کسی ماہر فیس ریڈر کی طرح اس کے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بہرام، تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ وہ جیسے اسے خاموش کروانا چاہتا تھا۔ یار لالا، تم کیوں نہیں مان رہے؟ اب تو چہرہ بھی دیکھ لیا ہے نا اپنا، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میں ایک محبت کا قانون بتاتا ہوں، بلکہ تم اگزامپل کو مانتے ہو، میں اگزامپل دیتا ہوں۔ جب آپ حویلی سے گئے تھے نا، تب المیر خان زبر تھا۔ وہ سامنے آئی، تمہاری اس پر نظر پڑی تو المیر خان کو زیر کر لیا اس نے، اور اب جب تم زیر ہو گئے ہو تو پھر پیش ہونے میں کیا حرج ہے؟ مان لو جنگیز خان کو عشق ہو گیا۔ خدا کی قسم، عشق بزدلوں کا کام نہیں، یہ تو بہادروں کو ہی ہوتا ہے، اور بہادر اسے اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنے سینے میں زندہ رکھتے اس کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ اور تمہیں تو طاقت پالنے کا شوق ہے۔ بہرام خان نے ایکسرا کرتی نگاہوں سے اس کا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے المیر خان کو خوف آیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی باتوں سے اس کے سینے میں کوئی بیج بویا گیا ہو، جس کی جڑیں لمحہ بلمحہ تیزی سے بڑھتی اس کے پورے وجود کو جکڑ رہی ہیں۔ بس کر دو بہرام خان، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ المیر خان کو اس کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ضروری تھی، مگر وہ ایسی باتیں کرتے اس کی اہمیت اتنی بڑھا دیتا تو پھر المیر خان کے لیے صبر بڑا مشکل ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، مت مانو، اور اس بات پہ
ماں اس بات پہ ٹائم لو کہ آپ کو نہیں ہوئی محبت. وہاں پر ویسے بھی اب وہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کی اور گل رانا کے رشتے کی بات کے لیے. اچھا ہے، وہ تو آپ کو پسند بھی کرتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو وہ والی بیوی مل رہی ہے جو آپ سے پیار کرتی ہے. وہ کہتے ہوئے جانے لگا تو امیر خان نے غصے سے اس کا بازو پکڑا. کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس کیا بکواس؟ ابھی اندر جائیں گے، رشتے کی بات ہوگی. دا جی آپ سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے جب آپ کو کوئی نہیں پسند تو پھر وہ اپنی نواسی کو پریورٹی دیں گے نا. جمعے تک آپ کا نکاح پڑھوا دیں گے اور پھر شادی مبارک ہو لالا. بہرام نے اس کی ڈھٹائی پر سے اب بھی نہ ماننے پر اسے تپایا تھا. مطلب اس کا چہرہ گھبراہٹ اور غصے سے شدید سرخ ہو رہا تھا. کسی کی مجال نہیں ہے جو امیر خان پر اپنی مرضی مسلط کر سکے، اور شادی تو بس میں خانم سے کروں گا، کسی گل رانا شانہ سے نہیں کرنی مجھے شادی. وہ دبے دبے لہجے میں غرایا. آہا، یہ چیز اب مان گئے ہو نا؟ اندر جا کے روک لو، ورنہ داجی مزید آپ کا انتظار کیے بغیر ہاں کر دیں گے. وہ اسے بتاتا ہوا اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ امیر نے اپنے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا. پھر اپنی سیاہ قمیض کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کرتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا. اب اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی سمٹ آئی تھی. وہ مردانے میں جانے کی بجائے سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا. وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اپنی مورے کو دیکھتے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا. سلام مورے، اس نے ان کے نزدیک آ کر ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام میرا بچہ، مجھ سے نہیں ملنا میرے شہزادے نے؟ رقیہ خانم نے محبت سے اپنے بھتیجے کو پکارا. کیوں نہیں ابو، آپ تو میری جان ہیں. امیر ان سے آگے بڑھ کر ملتا ہوا محبت سے بولا. تم بھی ابو کی جان ہو، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھے. انہیں اپنے بھتیجے سے بہت پیار تھا. امیر ان کے پاس بیٹھا تھا جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو گل رانا مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ اشنا گل کے کمرے میں تھی. نیچے سے امیر خان کی آواز سنتے وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی، مگر جیسے ہی نظر اس حسین شہزادے پر پڑی تو پھر وہ نظریں ہٹا ہی نہیں سکی. سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ گہری سیاہ آنکھوں والا حسین شہزادہ بہت پرکشش لگ رہا تھا. اس کی پرسنالٹی پر تو وہ شروع سے مرتی تھی، مگر اب تو وہ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار بن گیا تھا. اچھا قد و قدامت، بلڈ اپ، مسکولر باڈی اور گھنی بیئرڈ اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی تھی. اس نے گل رانا کی طرف دیکھا. اسے شدید زہر لگتی تھی اس کی ایسی نظریں. بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنا مزاج اس کے ساتھ اکھڑ رکھا تھا، مگر یہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی. اس کے کئی بار چھپے انداز میں سمجھانے کے باوجود وہ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی. پہلے تو وہ امیر خان کی نظروں سے ڈرتے اپنی نظریں جھکا لیتی تھی، مگر اب جب اس کے رشتے کی بات چلی تھی تو وہ جیسے اسے دیکھنا اپنا حق سمجھتی تھی. امیر دانت پیستے اس کی طرف
دیکھا، مگر اس کا دھیان اپنی سیاہ قمیض میں سے نمایاں ہوتے چٹانی سینے پر دیکھتے اس کا دماغ گھوما۔ دل چاہا اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس بے شرم لڑکی کے منہ پر لگائے، مگر اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے اپنی شرٹ کا بٹن بند کیا۔ وہ اپنی کمٹمنٹ اور اپنے رشتوں دونوں میں ہی بہت سخت قسم کا وفادار تھا۔ اگر خانم پر اس کا حق ہے تو پھر اس پر بھی اب صرف خانم کا حق ہے۔ کسی ایرے غیرے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کے وجود کو ایسے تاڑے۔ گل؟ جی؟ اشنا گل کے جواب دینے سے پہلے ہی گلرانا نے جواب دیا تو المیر خان نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ گڑیا، ایک کپ چائے میرے روم میں بھیج دو۔ اس نے اب ڈائریکٹ اشنا گل کو کہا۔ جی لالا، میں ابھی بھجوا دیتی ہوں۔ کیوں؟ میں بنا دیتی ہوں نا آپ کے لیے چائے۔ اشنا گل کے کہنے کے باوجود گلرانا آگے بڑھی۔ گل بچے، میں نے آپ سے کہا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اشنا گل سے کہنے لگا، جبکہ اشنا گل اس کے موڈ میں بیزاری اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی 15 منٹ تک وہ بات بات پر مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کا موڈ شدید تباہ ہو گیا تھا۔ بریرہ خانم، المیر کی چچی، اس کے ایٹیٹیوڈ پر مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ جانتی تھیں وہ کس قدر چڑھتا ہے گلرانا کی خدمت گزاریوں سے، جبکہ منہا خانم نے پہلے اپنے بیٹے پھر اپنی دیورانی کو غصے سے گھورا۔ ان کی شادی کا سوچ رہے تھے سب، جبکہ یہ لڑکا ذرا برابر نرمی نہیں رکھتا تھا اس کے لیے۔ لالا، آپ آ گئے ہیں؟ اپانا المیر خان کی طرف دیکھتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ آہستہ گڑیا، آہستہ۔ المیر خان نے اسے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ کہا، مگر وہ تیزی سے آگے بڑھتے اس کے گلے لگی تو المیر سمیت سب نے اس محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہرام خان کی بہن تھی، مگر بہرام خان سے زیادہ لاڈ اس کے المیر خان اٹھاتا تھا۔ اپانا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس طرح بچوں والی حرکتیں مت کیا کرو۔ گلرانا نے اس کی محبت پر منہ بناتے ہوئے اپانا سے کہا تو اپانا سمیت سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی ہوں، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپانا ہماری بچی ہی ہے، المیر خان نے سخت لہجے میں کہتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ میں لالا کا بچہ ہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپانا نے اپنی بھوری آنکھیں پٹ پٹاتے کرارا سا جواب گلرانا کو دیا تھا۔ اپانا گڑیا، ایسے نہیں کہتے، بڑی ہیں آپ سے، کل کو اسی گھر میں آنا ہے انہوں نے، منہا خانم نے اس سے ٹوکا تھا۔ جی آنی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے کیا جو انہوں نے ہمارے گھر میں رہنا ہے؟ اس نے منہ بناتے کہا تو اس کے منہ کے زاویے دیکھتے اشنا گل اور المیر دونوں نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ جو تمہارا زبان کینچی کی طرح چل رہا ہے نا، اس کو قابو میں رکھو۔ بریرہ خانم اپنی بیٹی کی گوہر افشانیاں سنتے غصے سے بولی۔ اچھا نا چچی، کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ میری گڑیا کو؟ المیر خان ہمیشہ کی طرح اسے لیکچر سے بچا گیا۔ تھینک یو لالا، اس گھر میں صرف ایک آپ ہیں جس کو مجھ معصوم کا خیال ہے، باقی تو سب کا بس چلے تو اسرائیل کی جنگ بھی اپانا کے سر پہ ڈال کے
اس کو سولی پہ لٹکا دیں۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح پوری ڈرامے باز تھی۔ اس کی بات پر المیر کھل کر مسکرایا۔ نہیں میرا بچہ، المیر خان ہے نا، کوئی میری گڑیا کو نہیں ڈانٹے گا اب، ٹھیک ہے؟ اس نے پیار سے کہا۔ ٹھیک۔ ہے ہاں، لیکن ان سب کے چکر میں تو میں بھول ہی گئی تھی۔ آپ تو شہر گئے تھے نا، میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اپانا نے معصوم لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کی بٹرنگ اب المیر کو سمجھ آیا تھا۔ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی نہیں لایا، وہ تو میں بھول گیا تھا، اس نے مسکراہٹ دباتے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو اپانا نے بے یقین نظروں سے المیر خان کی طرف دیکھا۔ آج تک ایسے نہیں ہوا تھا کہ وہ گیا ہو اور اپانا کے لیے کچھ نہ لایا ہو، مگر آج اسے خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے، المیر خان نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا باولا بچہ، ایسا کبھی ہوا ہے تمہارا لالا گیا ہو اور اپنی گڑیا کے لیے کچھ نہ لایا ہو؟ تمہارا سامان لایا ہوں، گاڑی میں پڑا ہے۔ سچ مچ آپ لے کے آئے ہیں؟ ہاں میں لے کے آیا ہوں، اس نے نام آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں میرا بچہ، میں لے کے آیا ہوں۔ میری نوڈلز بھی لائے ہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گڑیا، سب کچھ لایا ہوں۔ چلے پھر نکال کے دیں مجھے جلدی، وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ اپانا، لالو کو فریش تو ہونے دو پہلے، رقیہ خانم نے کہا۔ کوئی بات نہیں اپو۔ اپانا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دے دیتا ہوں سامان، المیر کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ باہر نکلتے اس نے گلے میں لیا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھ لیا تھا۔ یہ لو بھائی تمہاری چیزیں۔ المیر نے اسے سامان نکال کر پکڑایا۔ تھینک یو لالا، وہ کہتے ہوئے جانے لگی، پھر ایک دم پلٹی۔ لالا، اگر میں آپ سے کوئی ریکویسٹ کروں تو آپ مانیں گے کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں میرا بچہ، بولو کیا بات ہے؟ المیر نے نرم سے لہجے میں کہا۔ آپ نا یہ گلے رانا دیدہ کہتے ہیں بچے، المیر نے اسے پیار سے ٹوکا۔ ہاں وہی دیدہ، آپ نا ان سے شادی نہ کریے گا، یہ نا مجھے اچھی نہیں لگتی، جھوٹ بولتی ہیں سب۔ آپ کو پتہ ہے اس دن جب اس نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، پھر رازداری سے اس کے نزدیک ہوئی۔ اس دن کیا؟ المیر نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ اس دن انہوں نے کہا تھا نا، سارا کھانا آپ کے لیے انہوں نے خود بنایا۔ جھوٹ بولا تھا، میں نے ان کے کچن میں خود اپنی آنکھوں سے کھانے کے باکسز دیکھے تھے، اور میں نے پوچھا تو مجھے ڈانٹ کے چپ کروا دیا انہوں نے، لیکن مجھے پکا یقین ہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کھانا خود نہیں بنایا۔ وہ کیوٹ انداز میں بولی تو المیر گہرا مسکرایا۔ آپ مسکرا رہے ہو؟ اللہ میاں کی قسم، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے باکسز دیکھے تھے۔ اسے لگ رہا تھا شاید المیر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ نہیں بچے، مجھے تم پر یقین ہے، المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے گلے رانا کا یہ جھوٹ تو اسی دن پکڑ لیا تھا۔ آپ نہیں کریں گے نا ان سے شادی؟ پنکی پرومس، وہ اپنی چھوٹی انگلی اس کے آگے کرتے ہوئے بولی، تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلی کے گرد اپنی انگلی لپیٹتے۔
لپیٹ گیا۔ پنکی پرامس نہیں کروں گا اس سے شادی، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ لیکن سب آپ کو کہہ رہے ہیں شادی کا، اس سے الگ پریشانی لگی۔ ہاں کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں کروں گا نا، پرامس کر لیا تم سے، وہ مزے سے بولا۔ نہیں ایسے نہیں کرو، آپ شادی کرو پر ان سے نہ کرو۔ آپ شادی نہیں کرو گے تو میں نے جو ڈیزائنر کپڑے سوچے ہوئے ہیں نا، مورے خریدنے نہیں دیں گی، اس نے کہا تو المیر کا دل چاہا وہ کہا لگا کر ہنسے۔ وہ اپنے کپڑوں کے لیے اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو میں کس سے شادی کروں، اس نے اب فرصت سے پوچھا۔ ہیں سچ مچ میں بتاؤں؟ اپانا نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں بتاؤ نا، المیر نے کہا۔ کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے المیر سے کہا۔ نہیں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ پھر کان ادھر کریں۔ اس کے کہنے پر المیر اس کے نزدیک ہوا۔ لالا میں نے نا گولدیدہ کے فون میں نا ان کی فرینڈ کی پکچر دیکھی تھی، بہت پیاری ہیں، گرین آنکھیں ہیں ان کی، آپ ان سے شادی کر لیں۔ اپانا آہستہ سے بولی جبکہ المیر اس کی گرین آنکھیں کہنے پر گہرا مسکرایا۔ اس نے ضرور پریوش کی پکچر دیکھی تھی، نام پتہ ہے اس کا؟ المیر نے رازداری سے پوچھا۔ آپ سچ مچ کریں گے ان سے شادی؟ اپانا نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ ہاں اسی لیے تو نام پوچھ رہا ہوں، نام پتہ ہے اس کا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں وشو کہتی ہیں میں ان کو، اس نے مایوسی سے کہا جبکہ المیر کا دل اس کے نام پر دھڑکا۔ ٹھیک ہے، یعنی تمہیں بہت اچھی لگی ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بہت۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میری اپانا کو پسند ہے پھر اب میں اسی سے شادی کروں گا۔ کیا لالا سچ؟ وہ ایکسائٹڈ ہوتے چیخی۔ ہاں بالکل سچ۔ لیکن پھر اپو؟ کوئی بات نہیں، ان سے بات کر لوں گا میں، چلو اب اندر، وہ کہتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس سے اپانا کی باتیں یاد آئیں تو بے ساختہ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ بالکل، اپانا کی بھابھی تو اب تم ہی بنو گی خانم، وہ مسکرا کر سوچتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں تو پریوش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ اف خانم تم تو مجھے سونے بھی نہیں دے رہی، تمہاری تو ابھی خبر لیتا ہوں، کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنا فون پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ پریوش کو کال کرتا، اس کے فون پر بہرام کی کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی، مگر جو اسے خبر آگے سے ملی وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتے وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا، اور یقین کرے اس سٹوری پر بھی میں کافی محنت کر رہی ہوں۔ دو اکٹھی سٹوریز لے کے چلنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گی میں دونوں سٹوریز کنٹینیو کروں۔ اور ہاں اب آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔